بخش رحمت بخش ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں نابید ہوئی، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل وزیر آباد کے ذمہ داران نے آج کا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس کا عنوان اشتہار سے آپ دیکھ چکے ہیں، عظمت صحابہ و اہل بیت، میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو ان کی عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کا علم ہو سکے، آپ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے،
آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے جسموں پر زخم کھانا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت حماقن تیار رہنا، دین کو اہل کائنات کے سامنے پیش کرنے میں لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جانا، بڑے بڑے آلام، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں اسلام کے لیے برداشت کرنا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ اور قبیلہ، برادری اور رشتہ داری، اپنی دوستیاں، سونا اور چاندی، اپنی زمینیں، اپنے باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے ان کے ان جذبات کو دیکھ کر، ان کے ان ولولوں کو دیکھ کر، ان کے ان ہموں کو دیکھ کر، ان کی اس عقیدت و ارادت کو دیکھ کر، اس شیفتگی اور فریبدگی کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک ان پہ اتنا خوش ہوا، ان پہ اتنا راضی ہوا، عرش والے کو ان پہ اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی کہ آسمان کے خالق و مالک نے نبی کے جانثاروں کے سینوں پر، پیغمبر کے وفاداروں کے سینوں پر، نبی کے رفقا کے سینوں پر، پیغمبر کے ساتھیوں کے سینوں پر آسمان کے خالق و مالک نے کئی کئی تمغے سجا دیے اور کئی کئی گولڈ میڈل سے انہیں نواز لیا۔ خدا کے لیے قرآن کریم کے اوراق کو پلٹیے،
نگرانی کیجئے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، تمہیں اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا پتہ چلے، رفعت و معرفت کا علم ہو، رتبے اور شان کی خبر ہو، آسمان کے خالق و مالک نے صحابہ کے سینوں پہ جو تمغے سجائے تھے، قرآن نے ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مومن و مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان و شوکت کو قرآن و سنت سے بیان کر سکیں۔ وہ لوگ جو اصحاب رسول کو تاریخ کے ترازو میں تول رہے ہیں، جو اصحاب رسول کا وزن تاریخ کے ترازو میں کر رہا ہے، وہ اصحاب رسول کا وزن معلوم کرنے کے لیے، وہ اصحاب رسول کے مقام کو جاننے کے لیے تاریخ کے ترازو کا سہارا نہ لے۔ اسے اگر وزن معلوم کرنا ہے تو نبی کے صحابہ کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولے، اس کو پتا چلے کہ اصحاب رسول کا مقام کیا ہے، اصحاب رسول کی عزت و عظمت کیا ہے۔ آسمان والے نے محمد کے صحابہ کے سینوں پر بڑے تمغے سجائے۔ پہلا تمغہ جو اصحاب رسول کے سینے پہ لگایا گیا، جو اصحاب رسول کے سینے پہ سجایا گیا، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ کھولو قرآن کریم کو، قرآن کریم کے صفحات پہ دیکھو، آسمان کا خالق و مالک محمد کے صحابہ کے سینے پہ تمغہ لگا رہا ہے۔ کون سا تمغہ؟ اولئک هم المؤمنون، اور ساری کائنات کے بسنے والوں، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کے ایمان کی گواہی یا تو قصبے والے دے رہے ہیں، یا برادری والے دے رہے ہیں، یا گھر والے دے رہے ہیں، یا علاقے والے دے رہے ہیں، یا اپنے دے رہے ہیں، یار دے رہے ہیں، سجن دے رہے ہیں۔ اور نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے سینے پہ عرش والا تمغہ سجا کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا اگر کوئی مومن ہے تو وہ محمد کے صحابہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تساں روٹی کھا لی ہے کہ کھانی ہے؟ یہ ہاں جی کھا لی ہے؟ تسی کھا کے نہیں بول دے تے مولوی ہونا بھکھا بٹھا چھڑیا ہوتے، تہاڈی تے کھا کے بھی آواز نہیں نکلتی پئی۔ اور لوگو اگر اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟
پاکستان کے گلی کوچے اور بازار میں صدیق کے ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا، صدیق پہ طعن و تشنیع کی جا رہی، صدیق کو گالی دی جا رہی، اور تم غفلت کی، سستی کی، کاہلی کی چادر اوڑے ہوئے کام و کاج میں مصروف ہو۔ اٹھو، دنیا کو بتا دو، جب تک ہم زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کے نعرے لگا کے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا پیغام سنا کے رہیں گے، عثمان کی حیات کا علم لہرا کے رہیں گے، علی کی شجاعت کا درس سنا کے رہیں گے، محمد کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے۔ اس کے لیے تمہیں جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، سستی، کاہلی اور غفلت کو چھوڑنا ہوگا۔ کتنے عظیم صحابہ ہیں کہ جن کے سینے پر عرش والے نے پہلا تمغہ لگایا تو کون سا؟ اولئک ھم المؤمنون کا۔ دوسرا تمغہ آسمان والے نے نبی کے صحابہ کے سینے پہ سجایا، اولئک ھم المہتدون۔ آج بڑا فخر ہے ہمیں، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ہم بڑے صوم و صلات کے پابند ہیں، ہم بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، روزے بڑے رکھتے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اصحاب رسول وہ ہیں جن کو آسمان والا کہہ رہا ہے وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تیسرا تمغہ لگایا، اولئک ھم المفلحون۔ کیا کہا؟ تو سمجھتا ہے تیرے پاس دولت آ گئی ہے بڑا کامیاب ہے، تجھے کوٹھی مل گئی تو بڑا کامیاب ہے، تجھے بہترین سواری مل گئی تو بڑا کامیاب ہے، تمہیں کاروبار مل گیا تو کامیاب ہے، تمہیں قوت مل گئی، طاقت مل گئی تو کامیاب ہے۔ تو اتنے پہ فخر کر رہا ہے، وہ تو وہ ہیں اور جن کو آسمان والا کہہ رہا ہے، دنیا مانے نہ مانے میں رب کہہ رہا ہوں، اولئک ھم المفلحون۔ محمد کے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے، نبی کے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ کتنے تمغے ہو گئے؟ بولو، اور روٹی کھادی پلے تے نہیں ہو؟ کتنے تمغے ہو گئے؟ تین۔ چوتھا تمغہ، اولئک ھم الصادقون۔ دنیا کو بتاؤ، کائنات کسی کو سچا کہے نہ کہے، کائنات کسی کو سچا مانے نہ مانے، کائنات کسی کو سچا تسلیم کرے یا نہ کرے، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں محمد کے سارے صحابہ سچے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون۔ پانچواں تمغہ، اولئک ھم الراشدون۔ چھٹا تمغہ، اولئک ھم الفائزون۔ ساتواں تمغہ، اولئک ھم المتقون۔ جن کے سینوں پہ عرش والا تمغے سجا رہا ہے تو ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے۔
تو ان کے ایمان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور یہ تو عرش والا ہے، مدینے والے کی بات نہ سناؤں؟ سبحان اللہ، سناؤں؟ جی ادھے بول دے نہیں، پیغمبر کا فرمان سناؤں؟ رحمت کائنات کا، اے اہل حدیث کے پاس، اے اہل حدیث سے خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں اعزاز بخشا ہے کہ تمہارے پاس یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل حدیث یا رب کا قرآن پیش کرتا ہے یا رحمت کائنات کا فرمان۔ قرآن ہے نا، اب نبی کا فرمان بھی سنو، سنن ابن ماجہ ہے، رحمت کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، کائنات کا امام درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ او لوگو، میں محمد تمہیں اپنے صحابہ کی عظمت بتا کے جا رہا ہوں، فضائل و مناقب سنا کے جا رہا ہوں۔ محبوب جی کیا کہتے ہیں آپ؟ فرمایا لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ کائنات کا امام کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میرے صحابہ کون ہیں؟ محبوب جی کون ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جو میرے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے، میرے صحابہ جو لڑائی کے وقت میرے ساتھ تھے، جو خوشی اور غمی میں میرے ساتھ تھے، جو سفر و حضر میں میرے ساتھ تھے، جو لیل و نہار میں میرے ساتھ تھے۔ محبوب جی کیا ہوا؟ فرمایا میدان جنگ میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں، سب آمنے سامنے دشمن اور اپنے سارے آمنے سامنے ہوتے ہیں، پھر گرد و غبار اڑتا ہے، مٹی اڑتی ہے، وہ گرد و غبار اڑ کے محمد کے صحابہ کے چہروں پہ پڑتا ہے۔ کہاں پڑتا ہے؟ یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم۔ اور لوگوں اندازہ کرو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے وہ گرد و غبار جو میرے صحابہ کے چہروں پہ پڑا ہے۔ صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے صدقات و خیرات کی بات نہیں ہو رہی، ان کے حج اور عمرے کی بات نہیں ہو رہی، ان کی جہاد کی بات نہیں ہو رہی۔ کائنات کا امام کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ چہروں پہ پڑنے والی مٹی کی۔ کس کی؟ چہروں پہ پڑنے والی مٹی کی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی وہ مٹی ایک جانب خیر من عمل احدکم عمرہ، اور تمہاری عمر بھر کی عبادات ایک جانب، ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب۔ یوں سمجھو ترازو کے ایک پلڑے میں رحمت کائنات نے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ڈال دی ہے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے اور تیرے زندگی بھر کے اعمال ڈال دیے ہیں۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے کسی مولوی کا، کسی امام کا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا، کسی خطیب کا، کسی ادیب کا، کسی حسیب کا، کسی لبیب کا فتویٰ نہیں، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا فتویٰ ہے۔ کائنات کا امام کہتا ہے میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک
کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرع کرتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور یہیں پہ بات میرے آقا نے ختم نہیں کر دی۔ کائنات کے امام نے آگے بھی کہا وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص 50 سال جی لے گا، 60 سال جی لے گا، 70 سال جی لے گا، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر مل جائے، جناب نوح جتنی لمبی عمر مل جائے، اور تم اعمال کر کر کے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دو، اعمال سے بھر دو، فرمایا اتنی لمبی عمر پا کے اعمال کر کر کے تھک جاؤ، محمد کے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی پھر بھی وزنی ہوگی۔ کائنات کے امام سے پوچھ، کائنات کے امام سے سوال کر، ان صحابہ کو تو چوکو چراہوں میں گالی دے اور ہمیں کہے کہ زبان بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو۔ اللہ کی قسم مر جانا گوارا ہے، محمد کے صحابہ سے بے وفائی گوارا۔ او جی ٹھیک ہے، بڑی شان بڑی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا رحمت کائنات کہہ گئے ہیں، رسول ہاشمی کا فرمان ہے، پیغمبر کائنات کا ارشاد ہے، کیا مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کائنات کے امام کے ایک ایک فرمان سے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو رحمت کائنات کی ذات اقدس سے، ہم اسے دل و جان سے مانتے ہیں، مر جانا تو قبول ہے، محمد کی حدیث سے بے وفائی گوارا نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے، بتا تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بیان کیا ہے، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں بیان کیا ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے کہ کائنات کا امام کہہ گیا ہے، رسول ہاشمی کہہ گیا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ گیا ہے، میرا رہبر کہہ گیا ہے، رہنما کہہ گیا ہے، پیشوا کہہ گیا ہے، مقتدا کہہ گیا ہے، ارے آمینہ کا لال کہہ گیا ہے، شیمہ کا پیر کہہ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم کہہ گیا ہے، ساری کائنات کا پیر کہہ گیا ہے، والذی نفسی بیدہ لا یبغض اللہ اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ ہم نے کہا، ہم نے رسول کا یہ فرمان پڑھا بھی ہے، ہمارا نظریہ سن لو، ہماری سوچ سن لو، ہماری فکر سن لو، ہماری لگن سن لو، ہماری طرف سن لو، ہمارا آوازہ سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، نبی فرما گیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، آقا نے کہہ دیا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، جو اہل بیت سے پیاری نہ کرے، جو اہل بیت سے عقیدت نہ رکھے، جو اہل بیت سے ارادت نہ رکھے، جو اہل بیت سے شیفتگی نہ رکھے، جو اہل بیت سے فریبدگی نہ رکھے، ہم اسے جنتی ماننے کے لیے تیار۔ کیوں؟ آقا کہہ گئے ہیں الا ادخلہ اللہ النار، جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہو وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ اچھا تجھے پتہ چل گیا ہے اس حدیث کا؟ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا؟ تجھے علم ہو گیا ہے؟ جناب عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں چلا؟ چلا ہے پتہ،
اسی لیے تو صدیق بول رہا ہے، اسی لیے تو صدیق کہہ رہا ہے، علم ہے، خبر ہے، پتہ ہے کہ میرے آقا یہ فرما کے گئے ہیں۔ اسی لیے ابو بکر کہہ رہا ہے صحیح البخاری، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں صدیق کا اعلان سن لو۔ صدیق مجمع عام میں اعلان کر رہا ہے، مسجد نبوی کے منبر پہ اعلان کر رہا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، دنیا والوں کو علم ہو جائے، وہ صدیق کے نظریے سے آگاہ اور آشنا ہو جائے۔ منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے والذی نفسی بیدہ، اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اور لوگوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری برادری نہیں ہے، میرا قوم قبیلہ نہیں ہے، میری برادری بھی ہے، میرا قوم قبیلہ بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہے، میرے اعزاء و اقربا بھی ہے، میرے ساتھی بھی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محمد کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق۔ حدیث پڑھ پڑھ کے تو ان کو گالیاں دیتا ہے، یہ حدیث تو نے ہی پڑھی ہے، صدیق نے نہیں پڑھی۔ اور یہیں پہ بس نہیں، کہا دنیا میں میرے ماننے والے بڑے ہوں گے، مجھ سے پیار کرنے والے بڑے ہوں گے۔ فرمایا جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میرا پیغام سن لے۔ خلیفہ رسول کا اعلان سن لے۔ ابو بکر جی کیا ہے؟ فرمایا میں تو احترام کرتا ہوں، تمہیں بھی درس دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی واز کر کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، تمہیں بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ اہل بیت کے معاملہ میں ہمیشہ محمد کا لحاظ کرنا۔ کائنات کے امام جناب محمد کے اہل بیت کا احترام کرنا۔ کون کہہ کے جا رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجھے کس نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے خلاف ہیں؟ ان کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے۔ اور ظالم تجھے کیا پتا ہے ان کے سینے میں کتنا پیار ہے اور کتنا احترام ہے؟ پڑھ ابن ہشام کو، یہ جا رہا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی لاہو لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، ساتھی ساتھ ہیں، سواری پہ سوار ہے۔ اچانک سامنے نگاہ پڑی، سواری کو روک لیا، خود بھی سواری سے نیچے اترے، ساتھیوں کو بھی نیچے اترنے کا حکم دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ کیوں روکا ہے ہمیں؟ کیوں سواریوں سے نیچے اترے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، وہ فاروق جس رستے سے گزرتا ہے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے اور لوگوں میرے فاروق سے انسان ہی نہیں، اللہ کی قسم شیطان بھی ڈرتے ہیں۔ وہ فاروق لاہو لشکر کے ساتھ، لشکر والے نیچے اتر پہ، فاروق نیچے اتر۔ امیر المومنین بتاؤ کیا ہوا؟ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اب جواب سنو اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں پتہ ہے میں سواری سے کیوں اترا ہوں، آپ کو کیوں اتارا ہے؟ امیر المومنین بتائیں۔ فرمایا سامنے دیکھو نبی کا چچا عباس آ رہا ہے، عباس کے احترام میں نیچے اترا ہوں۔
وہ نبی کا چچا عباس آ رہا ہے، تو کہتا ہے ان کے سینے میں بغض تھا، تو کہتا ہے ان کو ادب و احترام نہ تھا۔ پر صحیح البخاری امیر المومنین ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، مدینے والے اکٹھے ہو کے عمر ابن خطاب کے دروازے پر دستک دیتے، امیر المومنین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں، چلیے آپ ہمارے ساتھ بار میدان میں چل کے اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا کیجیے۔ ہائے فاروق تیری عظمت کو سلام، تو نے دنیا کو کیا درس دیا، تو نے ادب و احترام کا انتہا کر دی۔ اے عمر تیری عظمت کو سلام۔ کہا کدھر آئے ہو؟ کہا دعا کروانے کے لیے۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ پھر سارے صحابہ کو ساتھ لے کے میدان کی طرف جانے کی بجائے عباس کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ ذرا پوچھ کے بتاؤ تو صحیح، امیر المومنین عمر ابن خطاب نبی کے چچا عباس کے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ کیا عمر کی دعا کو رب نہیں سنتا؟ کیا اس کے تقوی میں کوئی شک ہے؟ پرہیزگاری میں کوئی شک ہے؟ اس کی نیکی میں کوئی شک ہے؟ اس کی طہارت میں کوئی شک ہے؟ اس کی پاکیزگی میں کوئی شک ہے؟ کیسے شک ہو سکتا ہے جس کو کائنات کا امام کہہ رہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اور دنیا جہان کے لوگوں عمر وہ ہے، اگر میں نبوت کے دروازے کو مکمل کر کے نہ آیا ہوتا، میں نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے نہ آیا ہوتا، میرے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اتنا بڑا متقی شخص اور عباس کے دروازے پہ کیوں جا رہا ہے؟ کیوں عباس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے؟ نبی کے اہل بیت کا شرم و حیا دیکھ، نبی کے اہل بیت کا ادب و احترام دیکھ، نبی کے صحابہ کا اہل بیت سے پیار دیکھ۔ قرآن ایسے ہی نہیں گواہی دے رہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیسے صحابہ تھے؟ تو کیا الزام لگا رہا ہے؟ کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے ان اصحاب رسول کے بارے میں؟ کہا عباس یہ لوگ رب سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، چلو چل کے دعا مانگو۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے آمنہ کا لال زندہ تھا تو ہم رسول اللہ سے دعا کروایا کرتے تھے، آج رسول اللہ نہیں رہے، آج رسول اللہ کے چچا سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ کیا سبق دیا ہے جناب فاروق اعظم نے، اور کیا لوگوں کو تو سنا رہا ہے، مشہور کر رہا ہے۔ آگے بڑھیے، یہ کھڑا ہے فاروق امیر المومنین ہے۔ امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں تاریخ دمشق میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت دیکھو ذرا، صحابہ کی پیار دیکھو ذرا، صحابہ کا۔ امام کائنات کا یار کھڑا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہے، مومنوں کا خلیفہ کھڑا ہے، امیر المومنین کھڑا ہے۔ کر کیا رہا ہے؟ ان عمر کسا ابناء الصحابہ، مدینے میں دیکھتا ہے کہ جس صحابی کے بچے کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے اس کو مسجد میں بلا کے نئے کپڑے دے رہا ہے، ان میں کپڑے تقسیم کر رہا ہے۔ اعلان ہوا امیر المومنین مسجد نبوی میں بچوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، بچوں کو بھیجو کپڑے لے لو۔ جہاں دوسرے بچے آئے نا وہاں یہ اعلان سن کے حسن حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالی۔ مسجد نبوی میں جمع ہونے والے بچوں میں
علی کے دو لگتے جگر، فاطمہ کے نور نظر، حسنین کریمین بھی مسجد نبوی میں جمع تھے۔ پر کہانی کس سے سنانے والوں، موضوع اور منفرد روایات لوگوں تک پہنچانے والوں، ان صحیح سند کے ساتھ موجود قصوں کو کیوں نہیں سناتے ہو؟ یہ پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہو؟ یہ آوازہ لوگوں کو کیوں نہیں سناتے ہو؟ امیر المومنین کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے کرتے نا حسنین کریمین تک پہنچے۔ اب ایک نظر کپڑوں پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر محمد کے دو پھولوں پہ ڈالتے ہیں۔ کائنات کے امام کے یہ دو پھول، کبھی ان کو دیکھتے ہیں کبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَصْلُحُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک دفعہ کپڑے کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ حسنین کو دیکھتا ہوں، میں دیکھ کے کہتا ہوں یہ کپڑا حسنین کی شایان شان نہیں ہے۔ حسنین خوبصورت ہیں، حسنین حسین و جمیل ہیں، کپڑا خوبصورت نہیں ہے۔ کیا کیا؟ کپڑا خوبصورت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ رہنے دے؟ نہیں۔ فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ، ایک قاصد کو، ایک نمائندے کو، ایک اپنے سپاہی اور فوجی کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ کہا بھاگو یمن سے، ان بچوں کے لیے خوبصورت کپڑا خرید کے لاؤ۔ وہ یمن گیا، یمن سے خوبصورت مہنگا ترین کپڑا خرید کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں لایا۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا حسنین کریمین کو بلاؤ۔ حسنین کریمین کو بلایا گیا۔ وہ کپڑا جو وہاں سے آیا تھا، فَأُوتِيَ بِقِسْمَةٍ لَهُمَا، ان دونوں کو وہ کپڑا دیا گیا جو وہاں سے ان کے لیے منگایا تھا۔ انہوں نے کپڑا زیب تن کیا۔ فاروق کی نگاہ حسنین کریمین کے چہرہ اقدس پہ پڑی۔ وہ لباس اتنا خوبصورت لگا کہ فاروق کو کہنا پڑا فَقَالَ اللَّهُ طَابَتْ نَفْسِي، او لوگو نبی کے خوبصورت لباسوں کے جسم پر خوبصورت لباس دیکھ کے آج فاروق کا دل خوش ہو گیا، فاروق کا دل راضی ہو گیا۔ تو کہتا ہے محبت نہیں، تو کہتا ہے پیار نہیں، تو کہتا ہے ان سے حقیقت و ارادت نہیں۔ ذرا پڑھ تو صحیح، جھوٹے کہانی قصے لوگوں کو سنانے والوں، کبھی ان حقیقت پہ مبنی تاریخ کے اوراق پہ لکھے ہوئے قصے بھی تو لوگوں کو سناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا تھا، آپس میں ان کا ناتا رشتہ کیا تھا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اس محبت کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر تم تو آنکھیں بند کر لیتے ہو نا، حق کو دیکھ کر، صداقت پہ مبنی تحریر کو دیکھ کر آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھ لیتے ہو نا، اور تم تو صداقت پہ مبنی اس نظریے کو چھپا لیتے ہو۔ لیکن حسنین کریمین کے چاہنے والے، حسنین کریمین کے خاندان والے اس حقیقت کو چھپا سکتے نہیں۔ پتہ ہے امام باقر کون ہے؟ پتہ ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں ہمارے 5ویں امام معصوم،
پانچواں امام معصوم. امام معصوم کہتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس امام معصوم کا صحیح سند کے ساتھ فرمان موجود ہے، وہ میں سنانے لگا ہوں، جو تاریخ دمشق کے اوراق پہ منعقد ہے. ابن عساکر نے اس کو نقل کیا. سنو کتنے بڑے الفاظ کہے ہیں امام باقر نے. پتہ ہے امام باقر کون ہے؟ پتہ ہے؟ زین العابدین کے کیا ہے وہ؟ المیہ یہ ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو باب فدق اور جنگ جمل اور صفین ایسے رٹا دی ہے، پکا دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی اچھے انداز میں اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اور اپنوں سے پوچھو، انہیں یہی نہیں پتا امام باقر کون ہے، امام باقر کس کے بیٹے ہیں، امام باقر کا حسنین کریمین کے ساتھ تعلق کیا ہے، ناتا اور رشتہ کیا ہے. ہم نے لوگوں کو پڑھایا بھی نہیں، سمجھایا بھی نہیں، سنایا بھی نہیں. اس لیے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. چھوڑیے کہانی قصوں کو، چھوڑیے شعر و شاعری کو، چھوڑیے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے صحابہ کے، اہل بیت کے تعلق کو، ناطے کو، رشتے کو، سوچ کو، فکر کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، وگرنہ مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. ضرورت اس بات کی ہے کتاب و سنت کا اس ملک میں گلگلہ مچایا جائے، محمد کے صحابہ کی عظمت کا جھنڈا لہرایا جائے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، امام باقر زین العابدین کا بیٹا ہے. وہ امام باقر کہہ رہا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں، ابو بکر و عمر کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، ابو بکر و عمر کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، ان احسانوں کی وجہ سے میں نے جو اپنے بابا سے سنے، میں نے جو قرآن و حدیث میں پڑھے، میں ان کو سامنے رکھ کے آج فیصلہ دینے لگا ہوں. پانچواں امام معصوم تیری نگاہوں میں فیصلہ دینے لگا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام باقر کا یہ قول اگر تاریخ دمشق کے اوراق پر نہ ہو، اہل حدیث گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی یہ اعلان کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم تو ایک دفعہ جرم تو کر، ہم تمہیں بتلاتے ہیں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر کا نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے. سنیے امام باقر اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے، ان احسانات کو سامنے رکھ کر امام باقر کیا کہتے ہیں؟ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے امام باقر کھڑے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر. کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہتے ہیں اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر. اے اللہ تو جانتا ہے، میں پھر بھی اظہار کر رہا ہوں، ابو بکر و عمر دونوں میرے ولی ہیں. ابو بکر و عمر دونوں، اگر حسنین کریمین پہ ظلم کیا ہوتا امام باقر یہ کہہ سکتے تھے؟ امام باقر کی زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے تھے کہ اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر، اللہ میں ابو بکر و عمر کو اپنا ولی مانتا ہوں. صرف یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ پتہ کیا ہے؟ وَأُحِبُّهُمَا، میں ان دونوں سے محبت بھی کرتا ہوں. میں ان دونوں سے کیوں نہ کہتے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، مولویوں کے قصے اور کہانیاں نہیں سنی.
پڑا رحماء بینہ صحابہ اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا احبہما، اللہ تو جانتا ہے میں ان دونوں سے محبت بھی کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اب اگلے الفاظ سینے کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہیں، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرنے کے قابل ہیں۔ کہا اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نلتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ اے اللہ، دلوں کے بھید تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور تو ہے، تیرے علاوہ دلوں کی کوئی خبر رکھتا؟ اللہ تو جانتا ہے دلوں کو۔ اگر میرے دل میں ان دونوں کے بارے میں تھوڑی سی بھی عداوت ہو، قدورت ہو، نفرت ہو، بغض ہو، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں قیامت کے دن مجھے میرے نانا محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ کرنا، قیامت کے دن میرے نانا محمد کی شفاعت ہی مجھے نصیب نہ کرنا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ صحابہ رسول کون ہے اور اہل بیت کون ہے؟ لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حقیقت پہ مبنی واقعات، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اہل حدیثوں، ہماری سستی اور کاہلی نے، ہماری غفلت نے آج یہ دن دیکھنے پہ ہمیں مجبور کیا ہے۔ چھوڑیے اس سستی اور کاہلی کو، اس سچے اور سچے پیغام کو لے کر میدان عمل میں قدم رکھیے اور دنیا کو کتاب و سنت کے پیغام سے آگاہ اور آشنا کیجیے۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی قرآن و سنت کا یہ سچا پیغام لوگوں کو سنا کے رہیں گے، گھر گھر پہنچا کے رہیں گے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ملائیے ان جوانوں کے قدموں سے قدم ملائیے، میدان عمل میں قدم رکھیے اور اس سچی اور سچی دعوت کو لے کے میدان عمل میں نکلیے۔ میرا ایمان ہے کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، ان کو ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا ذریتنا، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما دے، اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے، الہ العالمین ان کو دین کا صحیح معنوں میں علم بردار بنا دے، الہ العالمین انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادات قبول فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو قدورتوں، عداوتوں، نفرتوں، بغاوتوں سے پاک فرما دے، ہمارے سینوں میں پیار، محبت، الفت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک
بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، دین پہ چلنے والا پکا سچا مواحد بنا دے، نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، متبع سنت بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے بھی ایک دن مر کے اسی طرح من و من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا، اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ ہمیں قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما دینا، اللہ اس اندھیری کوٹری کو ہمارے لیے منور فرما دینا، اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دینا، اللہ اس قبر کے حساب کو ہم سب کے لیے آسان بنا دینا، اللہ اس قبر کے حساب کو ہم سب کے لیے آسان بنا دینا، اللہ آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دینا، اللہ کامرانیاں عطا فرما دینا، اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ ٹھیک ہے،